والمرسلين والسلام على آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين الراشدين المسترشدين صلاة سلاما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں بھائیوں، رمضان المبارک کا آج دوسرا جمعہ ہے. مزید 2 ہی غالباً جمعے آئیں گے. سارا سال گزرتا ہے لیکن اس مہینے میں ذرا ایک ایک لمحہ آپ گن کے گزارتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بے پناہ احسان ہے کہ جس طرح آگ میل کو کھا جاتی ہے، رمضان گناہوں کو کھا جاتا ہے. بشرطے کہ آدمی مسلمان ہو اور مسلمان کی پوری تعریف جو آج میں نے سورۃ توبہ کی کچھ آیات کو تلاوت کیا ہے، اس کے اندر میرے اللہ نے اپنے اور رسول کی محبت کا پورا نچوڑ نکال کے رکھ دیا ہے کہ قل ان کان آباؤکم، فرماؤ میرے حبیب ان لوگوں کو کہ ہو اگر تمہارے ماں باپ، و ابناؤکم اور تمہاری اولادیں بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے ساتھ جنم لینے والے تمہارے بھائی، و ازواجکم اور وہ تمہاری بیوی ہیں جن کے ساتھ تم نے زندگی کا ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا ہوا ہے، و عشیرتکم اور تمہاری بہنیں، و اموالو اقترفتموہا اور وہ مال جو تم نے کمایا ہوا ہے. کہاں سے؟ تجارتاً تخشون کسادہا، جو کہ تم نے بڑی اپنی محنت سے اپنی عقل و بصیرت کو بروئے کار لاتے ہوئے دولت کو اکٹھا کیا ہے. مساکن ترضونہا اور وہ ٹھکانے گھر جو تم نے بڑی اپنی آسائش کے لیے اور خوشی کے لیے، ترضونہا اپنے مکانوں کو اپنی آسائش کی اور خوشی کے لیے بنوایا ہے اور اس میں بڑے راضی خوشی رہتے ہو. احبا الیکم من اللہ ورسولہ، اگر تمہارے سامنے اللہ اور رسول کی محبت آ جائے تو ان تمام رشتوں کو چھوڑ دینا ہے. مومن وہی ہوگا جو اللہ رسول کی محبت میں سارے رشتوں کو چھوڑ دے.
اب تھوڑا سا آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے رشتہ دار ہو، بھائی ہو. یہاں ہمارے ہاں بھی لوگ کہتے ہیں جی ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ پابندی لگا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء. ایمان والو، تمہیں یہ بات اجازت نہیں دیتی، تمہیں یہ میرا فرمان اجازت نہیں دیتا کہ تمہارے وہ بھائی جو ایمان میں نہیں ہے اور انہیں تم اپنا بھائی کہو. لا تتخذوا آباءکم، ماں باپ کو نہ پکڑو، اخوانکم، بھائیوں کو ان رشتے میں اولیاء، اپنا یار ساتھی مددگار نہ بناؤ. ان استحبوا الکفر علی الایمان، اور اگر تم نے ایمان پر کفر کو ترجیح دی، رشتہ داریوں کو ترجیح دی ایمان پر، تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو اپنی رشتہ داریوں کو مذہب پر ترجیح دے گا وہ ظالم ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا. اب یہ رمضان المبارک حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ چھوڑ کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے. وہ مالک جس کے قبض اختیار میں سب کچھ ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، لیکن حضور کو مکہ چھوڑنا پڑا. کیوں چھڑوایا گیا؟ کیا وہ قادر نہیں تھا؟ اس لیے چھڑوایا گیا کہ ان کان آباکم و ابناکم. اب دیکھتے ہیں کہ رشتہ داریاں مجبور کرتی ہیں یا محمد کا تعلق مجبور کرتا ہے. اور جنہوں نے مکہ چھوڑ دیا، بیت اللہ چھوڑ دیا، رشتہ دار چھوڑ دیے، تو اللہ کریم فرماتے ہیں السابقون الاولون. سابق کے معنی بھی اول ہے اور اول کا معنی بھی. اللہ نے دونوں الفاظ استعمال کر دیے تاکہ بات یاد رہے کہ سبقت بھی انہی کو ملے گی اور اچھے اول بھی نمبر انہی کے ہوں گے جو میرے رسول کو ترجیح دیں گے. اور آخری آیت جب میں نے پڑھی احب الیکم من اللہ و رسولہ، اللہ اور محبت، رسول کی محبت. کئی لوگ کہتے ہیں نا رسول کی تابعداری اور محبت اللہ کی. یہ الفاظ کیا کہہ رہے ہیں؟ احب الیکم من اللہ و رسولہ قل ان کنتم تحبون اللہ. فرماؤ میرے حبیب اپنی زبان گوہربار سے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہو گئی، اللہ سے محبت کے دعوے دار بننے والوں، میری محبت کا دار و مدار فتبعونی، اعلان کر دے کہ میرے حبیب تیری وفا سے ہٹ کر تابع دار ہو ہی نہیں سکتا. مجھ تک رسائی کا ایک ہی واسطہ ہے کہ وہ تیرے تابع دار ہو. پھر تحبون اللہ، انہوں نے گھر چھوڑے ہیں اس گرمیوں میں، نہ جانے کتنے کتنے مہینے گھر سے باہر رہتے ہیں میری محبت میں، در بدر ٹھوکرے کھاتے پھرتے ہیں. لیکن ان کو بتا دو کہ اگر تم میرے نبی کے تابع دار بن جاؤ گے تو یحببکم اللہ، تمہیں عاشق بننے کی ضرورت نہیں، میرے محبوب بن جاؤ گے. میرے نبی کی پاکیزہ حیات طیبہ جو دوران سرو سے نبوت میں گزری، تقریباً 23 سال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اظہار نبوت کے بعد دنیا میں ظاہر موجود رہے، اور 23 سال کے اندر پوری دنیا کے لیے میرے نبی نے انسانیت کا پورا نقشہ اپنے کردار سے پیش کیا. پوری انسانیت، انسان صرف آپ نے تو انسان بنانے کے لیے کہا کہ نبی روٹی کھاتا ہے ہم بھی کھاتے ہیں، تم نے تو یہی کہا کہ نبی بھی چلتا ہے ہم بھی چلتے ہیں، نبی کی بیٹی ہیں ہماری بھی بیٹی ہیں. مکمل انسان میرا رسول. اگر انسانیت
کا مطالعہ کرنا ہے تو انسان یہ نہیں ہے کہ جو بم دھماکے کر رہے ہیں، ان سے بھی پوچھو تو یہ یہی کہتے ہیں کہ یہی کہتے ہیں کہ جی اللہ رسول کے لیے ہم نکلے ہیں۔ اگر اللہ رسول کے لیے نکلے ہیں تو میرا نبی چل رہا ہے، آگے آگے ایک بوڑھا یہودی چل رہا ہے، عمر کافی ہے، قدم آہستہ رکھ رہا ہے۔ بطور یہودی ہونے کے صحابہ نے چاہا کہ حضور کو خوش کر دیں، لفظ کہہ دیے کہ یا رسول اللہ ذرا قدم جلدی اٹھا لیجئے، یہ آگے بوڑھا یہودی مشرک آپ کے آگے چل رہا ہے اور آپ پیچھے چل رہے ہیں، ذرا تیز قدم اٹھائیں جا کے یہ پیچھے رہ جائے، ہم آگے نکل جائیں۔ تو میرے حضور نے فرمایا کہ ذرا اس کے سفید بالوں کا تو خیال کرو۔ مجھے کہہ رہے ہو کہ اس سے آگے نکل جاؤ جو عمر میں بھی بڑا ہے اور بال بھی اس کے سفید ہیں۔ اس نے جب مڑ کے دیکھا تو کہنے لگا جس رسول میں اتنی وسعت ہے میں اس کا کلمہ ہی نہ پڑھوں۔ مطلب میرا یہ ہے کہ امام الانبیاء کی کچھ زندگی کے واقعات میں نے جو رمضان سے متعلق ہے وہ آپ سے عرض کرنے ہیں، اور سوچنا یہ ہے کہ ہم بھی اپنی کرداروں پہ نظر ڈالیں، کیا ہمارا کوئی کام اسلام کی شناخت کے کام آ سکتا ہے؟ کیا ہمارے وجود سے وہ لوگ جنہوں نے کافروں کے ملک میں آ کر کفار کو نبی کے عشق کی مے پلائی اور رسول اللہ کے دیوانے بنا کے رکھ دیے، اور یہاں تو جناب جب کہ رب کی عبادت ہے اور وہ اعلان کر رہا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ، میرے حبیب ان کو کہہ دو کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے۔ یہ اصل میں دو بھائی تھے مدینہ طیبہ میں، حضور نے انہیں دعوت دی تو انہوں نے جواب میں کہا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، اسی تے اللہ دے فرزندان توحید ہیں ہم، اور اللہ کے علاوہ کسی سے محبت نہیں کرتے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ کون ان کنتم تحبون اللہ، یعنی سبب ہے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کا کھاتے ہیں، آج کل بھی ہیں جڑے دن اللہ تو علاوہ سی کسی دا آٹا داڑا نال ہی لے کے چلنے ہیں، یہ تمام باتیں سمجھو، اسی لیے کہ زندگی گزر گئی بسترے اٹھاتے چلے کاٹتے پر شیر محمد نہیں بن سکا، خواجہ قمر الدین نہیں بن سکا، پیر میر علی شاہ نہیں بن سکا۔ اسی بات کو سمجھنا ہے۔ کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں اپنے آباء و اجداد، آباؤکم والدین ابناؤکم، تمہارے نطفے سے پیدا ہونے والے تمہارے بیٹے، اخوانکم تمہارے ساتھ تمہاری ماؤں کی شکم سے جنم لینے والے بھائی، تمہاری بیوییں، تمہاری بہنیں، عشیرتکم، اور وہ مال جس مال کے بل بوتے پہ تم آج دنیا میں فساد بپا کر رہے ہیں، آج دنیا میں تم نے انتشار بپا کیا ہوا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے وہ مکان جن میں تم بڑی راضی خوشی زندگی بسر کر رہے ہو، آ جائے میرا اور میرے رسول کی وفا کا تقاضا، اخبا الیکم من اللہ، اخبا کا معنی کسی کتاب سے بھی نکال لو محبت ہے، محبت، اور حضور نے کہہ دیا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی، حضور نے فرمایا قطعاً وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو تمام کائنات کے رشتوں سے مجھ سے پیار نہ ہو زیادہ۔
خب الیکم من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، اپنے والد سے، اپنی اولاد سے اور پوری انسانیت سے جب تک بڑھ کر میرے ساتھ ایمان نہیں ہوگا۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ جماعت کل 63 افراد مسلمان ہوئے، جس دن میرا نبی ہجرت کر رہا ہے نا، اس دن عورتوں مردوں سمیت کل مسلمانوں کی تعداد 63 تھی۔ کہ یہ خیال نہ کرنا، کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو کام ہے تبلیغ کرنا، ہم کسی کو کلمہ تو نہیں پڑھا سکتے، نبی بھی اپنے چاچے کو کلمہ نہیں پڑھا سکا۔ صدقے ہو تیرے، بڑی تیری تحقیق ہے کہ چاچے کو کلمہ نہ پڑھا سکا۔ رب قادر تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل، لیکن شیطان آتے آدم اگے نہیں جھکا سکیا۔ یہ مطلب اللہ بھی بے بس ہے، شیطان نہیں جھکا۔ بتا نا آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ وہ چاہے تو پہاڑوں کو الٹ دے، چاہے تو ندیوں کو عروج کر کے طغیانی میں بدل کے سیلاب کو دے کے دنیا کو تباہ و برباد کر دے، کہ ایک شیطان اس کو نہیں جھک سکے۔ کیونکہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، اس کی حکمت پہ غور کر کہ وہ بتانا کیا چاہتا ہے۔ وہ بتانا چاہتا ہے کہ میری وفا میں اس نے کمی نہیں چھوڑی۔ جتنے سجدے شیطان نے دیے، ساری دنیا کی عبادت اکٹھی کی جائے اس کی سروس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ 7 لاکھ سال اس نے اللہ کو سجدہ کیا، 80,000 سال اس نے خدا کے عرش کا طواف کیا، لیکن جب بگڑی تو آدم کی عزت پہ بگڑ گئی۔ اللہ نے یہ بتایا کہ کئی ایری عبادت کے نشے میں نبیوں کی توہین کرتے ہیں، اگر نبی کی توہین کی اہمیت نہ ہوتی تو شیطان کو میں کبھی جنت سے باہر نہ نکالا۔ نبی پاک کی وہ پاکیزہ جماعت جو نکل رہی ہے مکے سے، اور کل 63 افراد عورتوں مردوں سمیت کل 63 افراد مشرف با اسلام ہوئے ہیں۔ تو صدیق اکبر میرے نبی کے ساتھ چل رہا ہے، کافروں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مٹی کی مٹھی بھر کے مارو ان کے منہ پہ، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنَ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا، سنے ان گھما کے مار گو پچھو ہوا، مار ان کے منہ پہ، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، جتنے تیری راہ ڈک کے کھلوتے میں اگلے پچھلے سارے انہوں انیا کر دیا۔ تو اندھا اللہ کرتا ہے، آنکھیں تو مٹی نبی کو لو کیوں مرواندہ پہ ہے؟ کیونکہ اللہ حرکت نہیں کرتا، اللہ حرکت کرے گا تو سنبھالے گا کون؟ یہ بات یاد رہے، یہ اللہ کو مانتے تو ہیں، پہچانتے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہ کھڑے اور اللہ سے سوال کرتے ہیں، میرے اللہ تو قدیمی ہے، ازلی ہے، تو تھکیا کدے نہیں، کدے ستا کدے نہیں۔ تو آ کے ہاتھ میں پیالہ تھا پانی کا، جب یہ سوال کیا تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے نیند طاری کر، اور نیند کو گھنٹے 2 دن نہیں، صرف اونگ آئی تو پیالہ گر گیا، پانی بہ گیا، پیالہ ٹوٹ گیا، سنبھلے۔ تو پوچھا اللہ نے کہ کیا ہوا؟ یا اللہ اونگ آ گئی۔ فرمایا تیری ایک اونگ نال پیالہ بھی ختم ہو گیا تے پانی بھی، تے جدو میں سوں گیا اس قوم کو کون سنبھالے گا؟ لا تاخذو سنۃ ولا نوم، یہ صرف میری ہی تعریف ہے کہ نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے سستی چھاتی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو فرمایا، میرے حبیب مار ان کے منہ پہ مٹی۔ میرے نبی نے مٹی ماری، وہ اندھے ہو گئے۔ اب اللہ کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ
وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اللہ فرماتا ہے تو نے نہیں ماری، اور جب تو نے ماری، اذ رمیتا وما رمیتا، آپ نے نہیں ماری، اذ رمیتا جب آپ نے ماری، ولیکن اللہ رما، بلکہ میں اللہ نے خود ماری۔ مسلسل متواتر تینوں آیات ہے، کوئی وقفہ کوئی نہیں درمیان کہ کوئی اور مضمون کرے۔ وما رمیتا نہیں ماری آپ نے، اذ رمیتا جس وقت ماری آپ نے، ولیکن اللہ رما، بلکہ ماری تیرے اللہ نے۔ تو اب اس کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو پہلے مروائی بیٹھے کہ تردید کی لوڑ سی، اس لیے کہ میرے حبیب آپ رحمت للعالمین ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ رحمت ہو کہ بندے نو انیا کرتا رہے، لہذا تیری رحمت کی چادر پہ دھبا نہ لگے، الزام میں لے لیتا ہوں۔ کام مصطفیٰ پہ غور کرنا۔ تو نبی نکلتا ہے مکے سے، 3 راتیں غار میں گزارتے ہیں، اور بڑے انعامات کے اعلان ہوتے ہیں کہ نبی کو جو پکڑائے گا، جو گرفتاری نشاندہی کرے گا، تو امام الانبیاء غار میں چلے جاتے ہیں۔ صدیق اکبر گھبراتے ہیں تو حضور نے مکڑی کو حکم دیا کہ جالا تن میری غار کے آگے، تاکہ دیکھنے والوں کو پتا چلے کہ یہ بے آباد غار ہے، مدت سے جالا تنا ہوا ہے۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ پھر اس کو مزید پرانا کرنے کے لیے کبوتر کو حکم ہوا کہ تو اس میں گھونسلہ بھی بنا، تاکہ یہ آباد نظر نہ آئے دیکھنے والوں کو، اور اس طرح جالا تن کہ باہر سے اندر کوئی دیکھ نہ سکے اور اندر والا باہر سب کو دیکھتا رہے۔ تو کبوتر نے التجا کی کہ اس شرط پہ میں ڈیرا لگاؤں گا کہ سونے جتھے تو روے نال ساڈا بھی ڈیرا روے۔ لجپال رسول، اس واسطے تے قبراں تے فاتحے پہ پڑھیندے نے نا، ہاں جنہاں نے میلاد نہیں کیتا رب انشاءاللہ فاتحہ بھی نہیں پڑھن دیندا۔ یہی تو پہچان کرنی ہے نبی والوں، یہی تو سمجھنا ہے کہ آج دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں جی اللہ مدد کرتا ہے، اللہ نے مدد، ہم نے کب انکار کیا اللہ مدد نہیں کرتا، اللہ ہی مدد کرتا ہے، لیکن آپ نہیں کرتا، اس کو خاص رکھے ہوئے نے۔ انشاءاللہ قرآن میں آئیں گے، میں بیان کروں گا۔ وہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، میرے حبیب میں نے تیری مدد کی، تیرے اللہ نے بدر میں جب تم کمزور تھے، مقابلے میں 1000 کا لشکر تھا، تیرے 313 تھے، تو میں نے تیری مدد کی کس طرح؟ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، میں نے تیری مدد کی 3000 فرشتوں کے ساتھ۔ رب نے بھی ہیلپ دی لوڑ پہ ہی 3000 مددگار نال لے کے آیا۔ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، پھر آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا تو میں نے تعداد بڑھا کے 5000 کر دی۔ تو جب اللہ ہی مدد کرتا ہے تو جبریل اللہ کی لوڑ سی؟ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرما رہا ہے میں بھی تمہارا مولا ہوں، جبریل بھی تمہارا مولا ہے، اور وہ مومن جو میرے نبی پر ایمان لائے وہ بھی تمہارے مولا ہے، مددگار ہے۔ کہ کون ہے؟ مَالَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی پروردگار وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ، موسیٰ نے جب مدد مانگی اللہ سے تو کیا سوال کیا؟ یا اللہ جب میں بات کرتا ہوں تو اڑ جاتا ہوں، لکنت ہے نا، تو کافروں کے سامنے میں گفتگو کروں گا، جدوں میں رکوں گا، جب میری زبان اڑے گی وہ میری بات کا مذاق اڑائیں گے، تو مہربانی کرنا کوئی میرا مددگار بڑھا، میرا مدد۔ تو
تو اللہ فرماتا ہے پھر میں نے ہارون کو مددگار بنا دیا. اور حضور سے بھی کہلوایا گیا وجعلنی من لدنک سلطانا. پتا کرو نا یا اللہ بنا میرا مددگار پر ہوئے میری نسل کو. موسیٰ نے بھی اپنی نسل سے مددگار مانگا اور میرے رسول نے بھی اپنی نسل سے مدد کیا مانگا؟ علی کو مانگا. کیوں خاموش ہے؟ کیوں بددیانتی کر رہے؟ وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. نصیرہ کا کیا معنی ہے؟ نصیر مددگار کو کہتے ہیں. سلطان علی مددگاروں کا بھی شہنشاہ ہے. اقبال نے کیوں کہا اس مقام پہ کہ مریم یک نسبت عیسیٰ عزیز. مریم یک نسبت عیسیٰ عزیز. مریم کی ایک ہی شان ہے کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے. اس کے علاوہ دوسرا کوئی پیرایا نہیں اس کا کہ اس کی شان کا ایک ہی پکا کھلا واضح نشان ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی. اقبال کہتا ہے مریم یک نسبت عیسیٰ عزیز اور حضرت زہرا از سے نسبت عزیز. اور کملی والے کی بیٹی فاطمہ تیری 3 عظمتیں ہیں جو دنیا میں کسی عورت کو نہیں ملی. کہ نور چشم رحمت للعالمین. نور چشم رحمت للعالمین. امام اولین و آخرین. اس آنکھ کا وہ نور ہے جو رحمت للعالمین ہے اور وہ رحمت للعالمین ہے جو پہلوں کا بھی امام ہے اور پچھڑوں کا بھی امام ہے. مریم کو ایک ہی نسبت ہے. فاطمہ تیری 3 نسبتیں ہیں کہ رحمت للعالمین کی تو بیٹی نور چشم آنکھوں کی روشنی نبی کی اور مادر مرکز پرکار اور ان کی تو ماں ہے جو عشق کی پرکار کے مرکز ہے. پرکار دائرے کے گرد گھومتی ہے لیکن ٹکی ہوئی نقطے پہ ہوتی ہے. اقبال اس طرف جاتا ہے کہ وہ نقطہ کائنات کا جو عشق کی ابتدا ہے وہ زہرا تیری گود ہے. اور تیسری تیری شان کہ بانوے تاجدار حلاتا. علی کی طرف اشارہ کر کے حضرت اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ ملکہ ہے اس شہنشاہ کی. بانوے تاجدار. دنیا میں جتنے سخی ہیں نا وہ دیتے ضرور ہیں جتنے سخی ہیں. دیکھو نا پچھلے جمعے میں نے اعلان کیا سخیوں 1,000 2,000 بندہ اٹھ کے دے دے 2 لاکھ ہو جائے گا. بڑا میں نے زور لگایا 2 بندوں نے 10,000 10,000 دے دیے. ایک ملک امتیاز چھینا صاحب 58 چک کے اور ایک بٹ صاحب کے بیٹے عارف صاحب نے. باقی سب حضرات میں ملا کے 58,000 بنے ہیں. جمعے کے بعد ہمارے شیخ الطاف صاحب ہمارے ساتھ گئے سرگودا آئلینڈ فلور مل میں. تو ان سے انہوں نے کوئی اپیل کی, انہوں نے 2 لاکھ روپے دے دیا. میں کہ کمال ہو گئی, میں اتنے بندے باوضو منت کی تھی تے لکھ بھی نہیں بنے. شیخ صاحب دا میں کمال ویکھے منگدے کہ انہوں نے 2 لاکھ روپے دے دیتا. کسی کا ایک آنسو بھی ہزاروں رنگ لاتا ہے, کسی کا عمر بھر رونا بھی یوں بیکار. تھوڑی توجہ غور کرو نا. جتنے تھی سمجھ دو 50 بندہ اٹھ کھڑوں دے بس سمجھ دیں 50 لاکھ روپیہ ہو گیا ہوگا.
میں نے تمہیں کئی باری کیا نا بچے ایک باری مینوں بھی دعا دے چھڈوا میں تے تمہیں ہر جمعے دعا دینا دعائے دے دیوا یا اللہ قاضی صاحب نو منگن دی عادت پئی ہے اے مہربانی کر انہاں نو اکٹھے ہی دے چھڈ انہیں کیوں نہیں یاد آندے میں نے اپنے چودھری رشید احمد سیال مرحوم کے بیٹے کو ٹیلی فون کیا کہ کئی جگہ سے آپ نظر نہیں آ رہے میرے عزیز بیٹھے ہیں اجاز صاحب پچھلے دنوں آٹے کا بڑا پرابلم آیا میں نے ان سے کہا انہوں نے 10,000 روپے پہنچا دیے پھر ہم چلے گئے لیکن ہم یاد انہیں رکھ کے ابھی 10 دن ہوئے ہیں شعبان میں لیے ہیں لیکن آج 10,000 پھر دے گئے میرا اللہ ان لوگوں کو سلامت رکھے ملک محمد خان آوان اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سدا سلامت رکھے مقصد جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یار بات تو یہ کر رہا ہوں کہ اقبال جو کہہ رہا ہے اور حضور نے فرمایا علی تاجدار حل عطا کہ دنیا میں جتنا بھی کوئی سخی ہے وہ منگتے کی طلب پہ پورا نہیں کر سکتا میری زندگی لنگ گئی 28 سال لنگ گئے آپ کی یہاں خدمت میں 28 سال مجھے گزرے فصیح صاحب ماشاءاللہ فصیح محمد فصیح صاحب 10,000 روپیہ غلہ منڈی سے اللہ تعالیٰ اور برکت دیتا اجاز صاحب نے بھی 10,000 روپیہ دیا میں یہ آپ کو ذرا سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ آج یہ جو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں آپ احسان نہیں کرتے یہ حق ہے بات کی میں کر رہا ہوں کہ پوری دنیا میں جو بھی دیتا ہے منگتے کی خواہش کے مطابق نہیں آپ نے دیکھا ہوگا آپ سے جتنے مانگتے ہیں کہتے ہیں کچھ اور کرو کچھ اور کرو حضور نے فرمایا ایک علی ہے جو دے کے پوچھتا ہے رج گیا یا ہور دے تاجدار حل عطا عطا کا میں نے دینا حال کا میں نے کیا اور چاہیے اقبال کہتا ہے کہ فاطمہ تیری تیسری عظمت کیا ہے کہ بانوے تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا پہلے 3 نسبتیں گن گئے کہ نور چشم رحمت للعالمین اور مادر عام مرکز پرکار عشق اور تیسری علی کی بیوی اور پھر علی کی 3 تعریفیں مزید کر گیا کہ مرتضی مشکل کشا شیر آج توڑی کسی جو بندی دی کتاب اقبال نو مشرک لاؤن دا فتویٰ دسا اس نے علی کو مشکل کشا کہا اقبال نے کہ علی مشکل کشا ہے مرتضی کا معنی ہے پسندیدہ چنیا ہوا مشکل کشا اور شیر اللہ کا شیر تو آج حضور نے بھی یہ دعا مانگی کہ پروردگار میری بھی نسل سے مجھے مددگار عطا فرما سلطان کہتے ہیں بادشاہ کو نصیر کہتے ہیں مددگار کو مددگاروں کا بھی بادشاہ عطا فرما تو اب ایک بات واضح ہو گئی کہ جو بتوں کا حوالہ دیتے ہیں بتوں پہ اللہ نے لعنت ڈالی ہے بتوں پہ اللہ نے بت تو تراشے گئے بت تو گھڑے گئے تیسیا نال چھینیاں نال اور یہ اللہ والے کھڑے نہیں گئے پیدا اس نے کیے لیکن ان اللہ تے رسول نال وفا کر کر کے نا ذوالنون مصری بیٹھا ہوا ہے کشتی میں سوار ہے مصر کا ولی ہے عطاش بیٹھے ہیں جو ہیرو کا کاروبار کرتے ہیں وہ آپس میں ہیرو کی بحث کر رہے ہیں بحث کرتے کرتے انہوں نے کہا میرا ایک ہیرا چوری ہو گیا ساری کشتی حیران آپس میں لین دین لگے پہ ذوالنون مصری تصویر پہ وائے انہوں نے کہا ایس چرایا اس نے چرایا جا کے بابے ہتھ چڑھ گئے نکال بھائی لوگوں تصویر پہ بھی کھاندہ بچو ہیرے چرا لے
یہ سارے آپ کی طرف متوجہ ہوئے. آپ نے کشتی میں کھڑے ہو کے کل مچھلیوں کو حکم دیا لو میرا ہیرا واپس. جتنی مچھلی اس گرد میں موجود تھیں سب منہ میں ہیرے لے کے باہر نکل آئے. پورے لوگ شرمندہ ہو گئے. اس کے اجے دے کہن تے جانور ہیرے پہ پیش کر دے چران دی کیڑی لوگ. ذنون آپ کا نام ہے. نون کہتے ہیں مچھلی کو قرآن میں، نون والقلم، نون مچھلی کو کہتے ہیں. تو مچھلیاں نکل آئیں. مصر کا وہ ولی تھا اور عین وسط سمندر کے جا رہا تھا. آپ اتر پڑے اور پانی پہ اس طرح چلے جس طرح آپ ریگستان پہ چلتے ہیں. پانی فرق بن گیا. پتا چلا نبی کے وفادار یہ ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتے کہ نبی کچھ نہیں کر سکتا. 3 دن فاطمہ نے کھایا ہی کچھ نہیں. یہ ٹھیک ہے کھایا کچھ نہیں، پر اگلی گل بھی دسنا اس تعین بھی صبر کس کا نام ہے یہ بھی تو بتانا کہ جن کے نام پہ آج دنیا میں لنگر چل رہے ہیں. امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی کھانا کھاتا ہوں تو میں اہل بیت رسول کا بھی نام لیتا ہوں، حضور کے صحابہ کا بھی نام لیتا ہوں. میں ارواح کہتا ہوں، اپنے سلاسل فقر کے، نقشبندی سلسلے کے، چشتی سلسلے کے صوفیاء کو بخشتا ہوں. تو ایک دن میرے نبی نے فرمایا یار ختم پہ سب کا نام لیتا ہے لیکن میری عائشہ کو کیوں بھول جاتا ہے؟ ہم تو کھانا عائشہ کے گھر سے کھاتے ہیں اور تو نام ہی نہیں لیتے. یہ جوہر مجدد میں امام ربانی لکھتا ہے. آج تو پمفلٹ بانٹے ہیں، اشتہار مجھے بھی دے گئے ہیں کہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں ایک صوفی درویش ہے، وہ بتائے گا تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. نیچے لکھتا ہے علم غیب اللہ کا خاصہ ہے لیکن جسے چاہے وہ دے سکتا ہے. سبحان اللہ. ہوں تیری باری آئی تے دے سکتا، نبی دی باری نہیں دے سکتا. باقاعدہ اشتہار بھیجے. میں یہ تو تمہیں نہ سنیو، پہچانو انہوں، ان کو پہچانو کہ یہ بہروپیے لوگوں کے سامنے. یہ سیٹلائٹ ٹاؤن کا ملا کہتا کوئی دعا نہیں. یہ جو کو وال وڈیرا مر جاتے آتا میں سرگیاں منگا تو تمہارے گھر دعا منگنا. گواہ میرے پاس موجود ہے. آتا ہے پر بندے ہوندے نہیں، پر لوگوں کو پتہ نہ لگ جائے اس بخشش منگی گی. سوال کیڑے بخیل نہیں جائے. وہ نقشہ پیش کرو کہ جو میرے رسول نے مکہ چھوڑا اور پھر کبوتر کی توجہ کہ آج تک پاکستانی بھی ان کے لیے دانے کے پیسے بیچتے ہیں. پتا چلے نبی دا وفادار کبوتر بھی ہوئے تے رسول انہوں بھی بھولنا نہیں دیتا. میرے نبی اس غار میں 3 دن 3 راتیں 72 گھنٹے گزارے. اللہ کو وہ غار کا محل وقوع پسند آ گیا. فرمایا اسانی اسنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ فرماتا ہے کہ میرے حبیب جس غار میں تو نے 72 گھنٹے گزارے ہیں میں قیامت تک اس کی تلاوت کرواتا رہوں گا. پیڑے تینو ولادت تنگ پہ کر دی، نبی نو غار بھی پسند آئی پہ. جس غار میں نبی نے 3 دن گزارے، یہ گیسٹ ہاؤس نہیں، وائٹ ہاؤس نہیں، وزیر اعظم ہاؤس نہیں، جہاں میرا نبی بیٹھ گیا وہ غار بھی قیامت تک تلاوت. تے ایک نہیں ثانی دوسرا بھی تیرے ساتھ تھا. اذ ہما جب دونوں آپس میں کلام کر رہے تھے، اذ یقول لصاحبہ ان اللہ لا تحزن ان اللہ معنا. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خواہ
تو سب کچھ نامکمل ہے، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال و اولاد سے پیارا۔ اب سراقہ بن مالک آ گیا اور نظر آ رہا تھا کہ غار کے باہر پھر رہا ہے، تھوڑا نشان تو ملتے کہ یہاں تک آئے ہیں، لیکن آگے کہاں گئے ہیں؟ یہ تو آگے جالا بھی تنا ہوا ہے، کبوتری نے انڈے بھی دیے ہوئے ہیں، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو آخر میرے نبی نے فرمایا کنوں ڈھونڈنا ہے کہ تانوں؟ فرمایا آخرت سنور جائے تو وہ بہتر ہے۔ اس نے کہا ٹھیک۔ جب وہ باہر نکلا تو خیال آیا کہ نہیں، شور بپا کر لگا، اللہ نے زمین کو حکم دیا اس کو کھینچ، لکو لک زمین دے وچ دب گیا، آندا یا رسول اللہ مہربانی کرو معاف کر دو۔ حضور نے زمین کو حکم دیا، چھوڑ دیا۔ پھر بے ایمان، پھر اس نے زمین نے کھینچ لیا 3 مرتبہ۔ حضور فرمایا تینوں کیڑی شے ہے جڑی وعدے تے قائم نہیں رہن دیندی؟ سونے مینوں مکے دے کافراں انعام بڑا دینا ہے۔ فرمایا انعام تو تجھے میں دوں گا، تو میرا کلمہ پڑھ لے، انہاں تینوں اونٹ نہیں دینی، تے کیسر و کسرا فتح ہوگا، اور اس میں جو سونے کے کنگن مال غنیمت میں آئیں گے وہ تجھے پہنائے جائیں گے۔ پتہ کرو کدوں آئے، کیسر کدوں فتح ہوئے؟ یہ فاروق اعظم کے دور میں فتح ہوا، تو حضور کدوں دسیا؟ غار وچ کیلکولیٹر مارے ہیں نبی نے۔ آج تے جناب نال لئی پھر دے نے، پتہ نہیں کی آنے، انٹرنیٹ، کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ، اس ہر شہر بندے بند ہوئی پئی، تے کملی والا کون ہے؟ حضور نے فرمایا کیسر جب روم فتح ہوگا، جب فارس فتح ہوگا ایران، تو یہ سونے کے کنگن تو پتہ کرو نا، یہ حضرت عمر کے دور میں فتح ہوا ہے، اور جب کنگن لائے گئے تو حضور نے حضرت عمر نے کہا، کیونکہ حضور دنیا سے پردہ کر چکے تھے، فرمایا لاؤ سراقہ بن مالک کو۔ کہاں ہے؟ آ گیا، یا امیر المومنین حاضر ہوں۔ فرمایا پاک کنگن۔ صحابہ کیا سونا حرام ہے؟ حضور نے فرمایا لوگ، حضرت عمر نے کہا لوگوں پہ حرام ہے، اس پہ محمد نے حلال کیا۔ ایمان اس کا نام نہیں کہ نبی پہ تنقید کرو۔ مجھے ایک صحابی کا واقعہ نکال کے دو، کسی صحابی نے تنقید کی ہو میرے رسول پہ، اور میں نکال کے دیتا ہوں کہ ایک منافق نے نبی کے فیصلے کو نہ مانا اور عمر نے اس کی گردن کاٹ کے رکھ دی۔ کلمہ پڑھتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، فیصلہ نبی کا نہیں مانا۔ حضرت عمر کے پاس یہودی کو ساتھ لے کے آیا، کہنے لگا عمر فیصلہ کرو۔ یہودی نے کہا عمر فیصلے سے پہلے سوچ لینا، تیرے نبی نے فیصلہ کیا ہے لیکن یہ کلمہ پڑھ کے بھی نہیں مانا۔ میں یہودی ہوں، اگر تیرا نبی میرے خلاف بھی فیصلہ دیتا تو میں مان لیتا، اس لیے کہ ہماری کتابوں نے بتایا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی عادل ہوگا تو وہ محمد مصطفیٰ ہوگا۔ تو حضرت عمر نے کہا اچھا ٹھہر جاؤ، آپ تلوار اندر سے لے کے گردن پہ ماری، بدن سے علیحدہ کر دیا۔ آگے اس کی برادری قرآن لے کے آگے، قرآن کا حوالہ دیا، الحر بالحر والعین بالعین، یہ حوالہ دیا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن وہ مسلمان کا قاتل ہو تو بدلے کا حکم ہے، منافق کے قاتل کے بدلے کا حکم نہیں۔ عمر نے گردن کیوں نہیں؟ پھر حضرت عمر کا دور ہے، اور حضور کے وقت قرآن تو حضور کی زندگی میں مکمل ہو گیا۔ تو عبس و تولى جو صورت آئی ہے قرآن میں، یہ حضور کے پاس مکے کے کچھ شرفاء بیٹھے تھے، نام نہاد شرفاء، حضور ان سے گفتگو کر رہے تھے تو نابینا سے ابھی آ گیا،
تو حضور نے فرمایا حافظ صاحب تشریف رکھیں، میں ذرا ان لوگوں سے بات کر لوں. تو اللہ نے فرمایا ابس وتولی ان جاء الاعمى. دیکھ لو تینوں نبی نہیں پسند، رب نو انا بھی پسند آئے جڑے نبی دی محبت نال. آما کے لفظ استعمال کیے سونیا، انہاں اکھاں والے نالوں انا تیرا زیادہ اچھے کی. ابس وتولی ان جاء. سونیا اس کو نہ چھڑا، یہ ہے آنکھوں سے معذور ہے لیکن دل اس کا تیری وفا سے نور و نور ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ محمد کو نور کہہ دینا یہ ادنا سی عقیدت ہے، نبی کو نور کہہ دینا یہ ادنا سی عقیدت ہے. جہاں ہو ذکر محمد کا وہ ساری بزم نورانی. تو جب یہ صورت نازل ہوئی تو اللہ نے یہی کہا نا کہ ان اکھاں نالوں سونیا اے اکھاں چوں معذور ہے پر دل تیری وفا نال بھرپور ہے. منافق نے سن لی، وہ جب بھی جماعت کراتا یہی صورت پڑھتا. حضرت عمر کو شکایت کی گئی کہ سوائے بالجار جتنی بھی نمازیں ہیں، فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، یہ صورت یہی پڑھتا ہے بس وتولی ان جاء الاعمى. حضرت عمر نے اس کو طلب کیا اور طلب کر کے فرمایا تو کوئی صورت پڑھنا ہے نماز وچ؟ اگوں آندا کیوں، یہ قرآن دی آیت نہیں جی؟ یہ کہتے ہیں قل انما انا بشر. پڑھے اتنا ہی سوچ، رب نہیں پہ آندا تو بشر ہے، آندا سونیا تو آکھ میں بشر. کہتے اس سے بھی غور کر رہے ہیں، رب آکھ سدھا آکھ دینا ہے تسی بشر ہو، اخواندا کیوں پیا؟ یہ بھی تیسرے ہاتھ میں بھی پردہ اٹھاؤ کہ کیوں کہہ رہے قل انما انا بشر. جب ہے بشر تو انما کہنے کی کیا ضرورت؟ جب جبریل مریم کے پاس آیا وہ بھی بشر بن کے آیا، فارسل الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا. ہم نے بھیجا مریم کے پاس اپنے روح کو جو بشر بن کے گیا، مکمل بشر، مثلا بشرا سویا، مکمل تیار بشر بن کے گیا. تو اب آئیے، مریم گھبرا گئی، قالت انی اعوذ بک من الرحمن ان کنت تقیا. میری حویلی میں آنے والے آگے نہ بڑھنا کیونکہ تیرے لباس اور تیری اداؤں میں شرافت جھلک رہی ہے اور میں ایک عزت دار عورت ہوں، میں نے عزت میں اپنا کے نام کمایا ہے، اور اگر تو میری حویلی میں آ گیا اور کسی کی نظر تجھ پہ پڑ گئی تو میری عزت کا سرمایہ لٹ جائے گا. تو اس نے کیا کہا؟ آنا رسول اور رب کے. بی بی ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تیری طرف رب کا رسول بن کے آیا. تو مائی گھبرائی کیوں؟ بشر سمجھ کے گھبرائی نا، بشر سمجھ کے گھبرائی. اور اس نے کہا کہ بی بی میں رسول ہوں. پتا چلا کہ ہے تو نور ہے جبریل، لیکن جب رسول بنا تو اسے کپڑے پہننے پڑ گئے، لباس پونا پہ گیا. پتا چلا جب نبی ہمیں سمجھانے آیا تو پھر لباس پہن کے آیا. اگر لباس نہ پہنتا تو پھر ہمیں ستر ڈھانپنے کا طریقہ کہاں سے آیا؟ نبی ہمیں سمجھانے آیا ہے. خیر، بات تو میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں حضور کی عصمت میں ملتی ہیں، یہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ بیان یہی کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے نکلے ہیں. میں کہتا ہوں اللہ کے لیے نکلے ہیں. حضرت امام ربانی مجدد فسانی شیخ احمد سندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرید حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے کہ میں مدینہ مکہ مکرمہ میں گیا، حج کیا. وہاں میں زمزم کے کنویں سے پانی نکال رہا تھا تو میری چابیاں وہاں گر گئی، کنویں میں چلی گئی. میرے پاس وسائل نہیں تھے، ذرائع نہیں تھے، تو میری گھر کی وہ چابی ہیں، ضروریات کے کچھ تالے لگائے ہوئے ہیں، چابیاں میری وہاں رہ گئی. تو امام ربانی نے فرمایا کہ جا جو میری مسجد کا حوض ہے نا
ذرا اس میں سے پانی نکال، تیری چابیاں مل جائیں گی۔ گری کہاں تھی؟ لٹکایا بوکا، چابیاں آ گئی۔ حیران ہو کے کہتے یا حضرت گری تو وہاں تھی، فرمایا اذا تعلق اسے نال ہے۔ تو یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہو۔ صحابہ کبار کو مکہ کیوں چھڑوایا گیا؟ کہ پتہ چلے کہ فیصلہ رسول کا۔ ایک اور بات سنو، یہ کہتے ہیں کہ جنازے کے بعد نبی پاک نے دعا نہیں مانگی، ہم وہ کریں گے جو نبی نے کیا، چلو مینو اے کر دے اور نبی کے ہوئے او کرنا جو میں کراں، اور جو نبی کرے ہمیں کرنے کا حکم اگر ہے تو نبی نے کتنے نکاح کیے ہیں، کتنی بیویاں ایک وقت نبی دے کارن؟ 11۔ کتنیاں؟ نبی کے حرم میں 11 بیویاں بیک وقت موجود، اور تم پہ پابندی لگ گئی ما تاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع۔ 4 بیویاں بیک وقت ایک آدمی کے نکاح میں رہ سکتی ہیں، 5 بھی نہیں آ سکتی، ایک نکالنی پڑے گی پھر آئے۔ نبی کے گھر میں کتنی ہیں؟ پھر تسی بھی 11 کرو نا، تو ڈک دیتا سو تھے جاگا دیتے۔ نبی پاک نے ساری زندگی زکوٰۃ نہیں دی، تو انہوں آ کیا دیو، یہ اگر آپ زکوٰۃ دیتے نا تو اتنی گرمی نہ پاؤں گی۔ ہاں اگر آپ عشر دیتے تو آپ کے اس مال میں آج دیکھ لو اتنے کڑک ہوئی نہ اتنی کڑک، لیکن کمال ہے روٹی آ کے لاندیں تو روٹی انج آکڑ جاندی جے منہ چ جاندی ہی نہیں، پتہ نہیں آٹے کو کیا ہو گیا۔ ہمارے طالب علموں نے چھوڑ دیا کھانا کہ یہ روٹی اتنی سخت ہے کہ ہمارے دانت چبا سکتے۔ اے تے اللہ بچے نے نابالغاں دا حالت جدو میری عمر چاہے پھر کی کرن گے۔ تو آج یہ لکھا ہے کہ اگر 15 بوریاں فائن آٹے کے مل جائیں تو ہم اس میں مکس کر دیں تاکہ روٹی پک سکے، بچے کھا سکیں، روزہ رکھ سکیں۔ تو اس بڑے مجمع میں 15 بوریاں آٹے کی چاہیے۔ یہ فائن آٹا جو 1 کلاس ہوتا ہے 30,000 کا یہ ہے، 3,000 کی 1 بوری ہے، 3,000 کی 1 بوری ہے، 45,000۔ اور ایک صاحب نے کل 70 بچوں کو کپڑے دیے۔ پہلے تو سانو لوگ دیندے ہی ادوں نے جدو درزی لین تو انکار کر دیا، انہوں نے رش ہو جاتا ہے۔ 70 بچوں کو انہوں نے کپڑے دیے ہیں لیکن سلائی کوئی نہیں۔ آج ان 70 بچوں کے کپڑوں کے لیے 21,000 روپے سلائی بنتی ہے، کم از کم 300 روپیہ فی جوڑا درزی لے گا۔ مہنگائی کا دور ہے، سب کے ریٹ بڑھ گئے۔ یہ تو میں کہہ رہا ہوں درزیوں کو پتا ہوگا اس کا ریٹ کیا ہے۔ انہوں نے یہ لکھ کے دیا ہے مجھے کہ 70 سوٹ ہے اور فی سوٹ سلائی جو ہے 300 روپے کی بات ہوئی ہے، 21,000 روپے بنتا ہے۔ یہ جو ہم آپ سے مانگتے ہیں یہ آپ شکر کریں کہ ہم مانگتے ہیں، ورنہ آپ کا احسان نہیں، یہ تو حق ہے۔ اور یہ جن کا حق ہے چاہیے تو یہ تھا، ہم مانگتے نہیں، آپ دینے آتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بچیاں بٹھا کے رکھی ہوئی ہیں کہ لوگ زکوٰۃ دیں گے تو بچیوں کو فارغ کریں۔ پتا کرو نا، اول تو غریبوں کا رشتہ لیتا کوئی نہیں، اگر لے لے تو ان کے پاس وسائل کوئی نہیں۔ 6-6 7-7 چکر لوانے، سویرے آویں شامی آویں۔ جس طرح جمعے پہ فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا بھی ایک دن مکمل فرض ہے۔ اس سے آگے پیچھے جاؤ گے تو جیسے نماز قضا ہوتی ہے اسی طرح عمل قضا ہو جائے۔ قربانی کرنی ہے تو 10 11 12 ذی الحج کو ہی کرنی ہے۔ غریبوں کو پھر نہ ڈلواؤ، یہ ان کا حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم پہ رکھا ہے۔ دیکھو نا، بجلی پھاڑ رہے ہیں، گیس پھاڑ رہے ہیں، اگر ہماری حکومتیں عقل
سے کام لیتی ہیں اور زکوٰۃ وصول کرتی ہیں، انشاءاللہ اس ملک میں بھوک نہ رہنا۔ کتنی زکوٰۃ اکٹھی ہوئی لیکن سیونگ اکاؤنٹ سے، اور یہ سارے وزیراں تے ایم پی اے دا علاج اسے زکوٰۃ فنڈ تو ہوتا ہے۔ پڑھ لینا اخباراں چ، ایک وزیر صوبائی وزیر تھا سردار، 35 لاکھ روپیہ زکوٰۃ تو لے کے باہر ہو جا کے دے غریبوں سوشل سیکورٹی والے تانوں کدے ڈسپرین دی گولی بھی کدے مفت نہیں۔ اس لیے آج جو دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، میرا رسول یہی تو ایک دین کی عظمتوں کو اجاگر کرنے، گھر چھڑوا دیے، یہاں تو مسجدوں میں اے سی لگ گئے، لوگ رات کو ڈھونڈتے ہیں کس مسجد کے جائیے جتنے سکون نال تراویح پڑھیے، لیکن یاد رکھنا جب سوانے پہ آفتاب آئے گا، جب سوانے پہ آفتاب آئے گا، امتی شدت غم سے گھبرائے گا۔ حضور نے فرمایا تانبے کی زمین ہوگی، سوا نیزے پہ آفتاب ہوگا، زمین اتنی گرم ہوگی کہ ہر کوئی اپنے پسینے میں اپنے کانوں کی لو تک غرق ہوگا، کوئی ایسی نہیں۔ کانا مقدار 50,000 سنہ، وہ دن قیامت کا 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ یا رسول اللہ اتنا لمبا دن؟ فرمایا ایمان والوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے امتیوں تمہاری تو 2 رکعتوں کے وقت کے برابر وہ دن گزر جائے گا۔ 2 رکعتیں جمعے دیا 2 ہی ہیں نا، اندازہ کرو نا، جنہ کدے نیتی نہیں تے جنہ نیتیاں نیت کے نبی دے گلے کیتے، سلطان صاحب فرماتے ایک جاگڑی ایک جاگ نہ جان تے ایک جاگ دے آئی ستے ایک جاگ نہ جان تے ایک جاگ دے آئی ستے تے کی ہویا جے الو جاگے تے پردہ سا اپٹھے ایک ستائی جا واصل ہوئے ایک جاگ دے آئی مٹھے تے میں قربان تنا تھی باہو جنا کھو پریم دے جتے تو اب جماعت جو مکے سے چل کے مدینہ پاک میں آئی، مدینے کے لوگ غریب تھے لیکن حضور کی آمد کا جو انہوں نے اہتمام کیا، جو رسول اللہ کی انہوں نے خوشی منائی، قاضی محمد سلیمان منصور پوری ریٹائرڈ جج اہل حدیث اپنی کتاب سیرت کی کتاب رحمت للعالمین میں لکھتا ہے کہ جب مکے سے نکل کے میرا نبی غار میں 3 راتیں گزارنے کے بعد مدینہ طیبہ میں داخل ہوا تو مسجد قباء کے محلے میں آ رہے تھے، آگے مدینہ طیبہ کے لوگ استقبال کر رہے تھے، تو لوگوں نے خوشی منائی، غریب تھے، امیر لوگ نہیں تھے، بڑے غریب لوگ تھے۔ جب خوشی منائی تو نماز ظہر کا وقت تنگ ہوتا چلا گیا۔ قاضی سلیمان منصور پوری ریٹائرڈ جج لکھتا ہے کہ کچھ صحابہ کو نماز کا احساس ہوا کہ لوگوں کی خوشی بڑھ گئی ہے اور نماز کا وقت تنگ ہو گیا، تو لہذا کہیں نماز فوت نہ ہو جائے،
تو اس وقت اللہ نے جبریل کو بھیجا اور فرمایا کہ میرے حبیب تیری جماعت کو زور کے گزرنے کا خدشہ لاحق ہو چکا ہے، اور مجھے مدینے والوں کو تیری وفا بڑی پسند آئی ہے۔ آل مدینہ نے تیری آمد کی خوشی اپنی محبتوں کا اظہار کیا، پیارے مجھے ان کی وفا پسند آئی، آج ہم نے ظہر منسوخ کر دی اور جمعہ فرض کر دیا۔ ظہر منسوخ کر دی، جمعہ، یہ جمعہ فرض ہوا ہے نبی کی خوشی منانے میں۔ اور اگلی بات سنیں، یہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں عید میلاد النبی، تو کہتے ہیں یہ عید تو وہی ہے جس پہ اسی کھلا لینے ہیں یا اسی فطرانہ لینے ہیں۔ میرے نبی نے جمعہ پڑھا کیا فرمایا؟ مسلم شریف کل جمعہ عید للمومن، حضور نے فرمایا ہر قوم کو سال میں ایک دن عید ملی ہے، میری امت کو ہر جمعہ عید مل گئی ہے، لیکن یہ مومن کی عید ہے، کل جمعہ عید للمومن۔ مسلم شریف کے یہ الفاظ ہیں کہ ہر جمعہ مومن کی عید ہے، اور جمعہ بنا ہے نبی کی خوشی منانے میں۔ تو اب دیکھیے ان لوگوں نے جو محبتوں کا اظہار کیا، ابھی 18 مہینے گزرے تھے، اگلے جمعے میں بیان کروں گا جنگ بدر ہو گئی، 6 ہجری آ گئی، حضور نے خواب سنائی، میرا نبی چل پڑا، صحابہ کو لے کے حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا گیا، مکے میں داخل نہیں ہونے دیا گیا، بغیر زیارت طواف کعبہ کے اونٹ ذبح کر دیے گئے، واپسی ہو گئی۔ اور گئے کس طرح تھے کہ حضور نے خواب سنایا کہ میرے صحابہ آج رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم سواریوں پہ سوار ہیں، حرم میں داخل ہو گئے ہیں اور طواف کعبہ کر رہے ہیں، قربانی کے جانور ہمارے پاس ہیں، احرام ہم نے باندھے ہوئے ہیں، حرم میں داخل ہو گئے ہیں۔ یہ حضور نے خواب سنایا فجر کی نماز کے بعد مدینہ طیبہ میں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر چلے، تو اسی بات پہ چل پڑے، لیکن کئی دن رکنے کے باوجود حدیبیہ سے آگے مکے میں داخل ہونے واپس ہونا پڑا۔ مینو اے اگے پہ میرا قرآن، میری کیسٹ ریکارڈ ہو رہی، اے نبی دے منکراں کو پوچھ کے دیو کہ میرے نبی کا ایک صحابی نکالو جس نے یہ کہا کہ نبی کی خواب غلط ہے، لے کے خواب جا والے نا، اور نبی نے کہا واپس چلو، وہ لوٹ پڑے۔ کسی نے اعتراض کیا ہو کہ نبی دی خواب بھی ساڈے ورگی لے آؤ نا، البتہ حضرت عمر نے احتجاج کیا کہ یا رسول اللہ ہم خالی لوٹ رہے ہیں، اسی کل 313 1000 بندہ سا تے انہوں میتاں بھی نہیں چکن دیاں بدر وچ۔ حضور نے فرمایا جو میں کہہ رہا ہوں، وما آتاکم الرسول فخذوہ، اللہ فرماتا ہے وہ کرو جو میرا نبی کہہ رہا، اور وما نہاکم رک جاؤ اس سے جو نبی نے منع کیا۔ یہی میں کہہ رہا تھا، لیا جے نبی دعا نہیں منگی تے جے نبی منع کیتا مردے نہ بخشانا تے تو دکھا دے۔ یہ کیا بدمعاشی ہے کہ نبی نے دعا نہیں مانگی، اور جس کا جنازہ میرے نبی پڑھایا مزید دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہاں نسکتی آ گئی ہے۔ فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، وہی بخشا جائے گا جس کو میرے رسول نے بخشوایا ہو۔ تمہیں حکم ہے کہ نہ جانے کس وقت قبول ہو جائے، منگتے رہو منگتے رہو۔ انہاں مولویوں نے پوچھ لو اگر دعا قبول نہ ہو تو میرے نبی نے کہا مایوس نہ ہونا، تیرے سیونگ اکاؤنٹ میں فنڈ جمع ہوتا رہے گا، قیامت کے دن تیرے کام آ جائے گا۔ جب یہ قرآن نازل ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آیا، اجازت کہ اللہ فرماتا ہے ایک قرات میں قرآن پڑھنے کی اجازت ہے۔ حضور نے فرمایا جبریل خیال کر، میری امت صرف عرب وچ نہیں، کوئی پٹھانا چ بھی ہونے، کوئی بنگالی بھی ہونے، نہیں آوازاں نہیں رلنی ہے، قرات کتوں رلنی ہے۔ جبریل واپس گیا، یا اللہ تیرا نبی قرات پہ راضی نہیں، فرمایا دو اجازت دے دو۔ جبریل آیا دو کی اجازت ہے، فرمایا نہیں جبریل، میری امت عرب و عجم، فلپینی بھی نہ چینی بھی، کدی چینی دی بولی سنی نے؟
میرے خیال میں چینی آنے سے واسطے بالکل چوئی اور چو 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 کر دے رہے ہیں. یہ کیسے ہوگا؟ 3 مرتبہ جبریل آیا، حضور نے ناپسند کیا کہ نہیں تھوڑے. یا اللہ تیرا نبی راضی نہیں تھا. جبریل واپس گیا، اللہ سے کہا یا اللہ نہیں. اللہ نے فرمایا جا میرے سونے نواگ 7 قراتوں کی اجازت ہے. قرآن 7 قراتوں میں پڑھنے کی تیری امت کو اجازت ہے. جب جبریل نے 7 کا تذکرہ کیا میرا نبی مسکرا پڑا. جب وہ مسکرائے نا تو اللہ فرمایا جبریل میرے نبی نے 10 3 واری اساں تینوں پریشان کیتے تو سانو رنجیدہ کیتے تہاڈی دل شکنی ہوئی ہے. سونے او 3 واری دا مینوں احساس ہے مانگ جو منگنا ہی مانگ میں دینا. یہ بھی تو سوچو یار. اللہ کہہ رہا ہے جبریل سونے نو کچھ 3 واری تیری دل شکنی کیتی ہے، ان دل شکنی دا بدلہ مانگ کی منگنا ہے جو تو منگنا نہ دینا ہے. جبریل نے جب عرض کیا تو حضور نے فرمایا جبریل جا اللہ سے کہہ دے وہ میں ہون نہیں منگنی، میری قیامت تھوڑی سیف اکاؤنٹ چ رکھ دے. میں ادو منگا گا کی منگے گا کہ امت دی بخشش منگا گا. ایڑا مولوی منگن نہیں دینا. یہ بذات منگن نہیں دینا. کمری والا اندر رکھ لیا قیامت دے دینا کم آئے گی میں امت بخشوں گا. تو واپس آ گئے. وہاں سورت نازل ہو گئی انا فتحنا لک فتحا مبینا. مکہ فتح ہوا ہے اس 8 ہجری کے 20 رمضان کو. حدیبیہ کا مارکہ آیا ہے 6 ہجری کو. یہ 22 مہینے بعد فتح ہوا ہے لیکن فتح کی صورت مبارکاں پہلے آ گئی. مکے کسے وڑن نہیں دیتا، طواف کسے کر نہیں دیتے، کعبہ کسے ویکھن نہیں دیتا. پھر اب مبارکاں پہ دے. ساتھ بتا رہا ہے میرے حبیب اپنی جماعت کو واضح فرما دو. ماشاءاللہ محمد اقبال صاحب نے بھی 12,000 روپیہ. میرا اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے اور سلامت رکھے، بچوں کو بھی سلامت رکھے اور اس عادت کو تمہارے بچوں میں بھی منتقل فرمائے. 12,000 آج ویکھے جی نے میں تو کہے نا میں 2 لاکھ منگے پچھلے دنوں 58,000 روپے 58 ہی ہوئے نا. اس تو 2 بڑے سن. 10,000 روپے بٹ صاحب کے بیٹے نے دیتا، 10,000 ساڑھے ملک امتیاز چھیرا صاحب، باقی سارے رل کے 38,000. تو میرے شیخ الطاف صاحب نے تھوڑی جی تقریر کی اتنے بغیر سپیکر دے 2 لاکھ روپے لے دیتا. 9.5 تو یہ چنگا لیا 28 سالہ دی سروس. میرا اللہ ان کو سلامت رکھے. سرگودا آئل اینڈ فلور مین والوں کو اللہ فرق صاحب کو ہمیشہ فرق ہی رکھے. ان کے والد صاحب کو، ان کے چچا جان کے خاندان کو ان کے اس عمل کی وجہ سے جنت کی بہاریں اور رونقیں نصیب فرمائے. جتنے بھی آپ میں سے ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے مال و رزق میں اور اضافے فرمائے. مطلب میرا یہ ہے کہ تھوڑا سی مہربانی کرو. آخر ہم تو آپ کے خادم ہیں اور اس حال میں کہ لوگوں کو سننا بھی گوارا نہیں اور میں بیان بھی کر رہا ہوں. اور میں بڑے بڑے پروگرام چھوڑ دیتا ہوں، زندگی کا پتہ نہیں. اور آج ایک اور بھی بڑی پریشانی ہے کہ محکمہ اوقاف نے یہاں ایک اور نیا خطیب لگا دیا ہے تاکہ بھی مسجد اجاڑ کے رون گے انشاءاللہ. وہ کو گل سمجھ آئی جے. نہیں اس میرے سے نہیں. احمد علی شاہ صاحب بھی چلے گئے یہ آباد ہے. ہم نہیں ہوں گے پھر بھی یہ آباد اور اللہ کا گھر ہے. لیکن طارق محمود نامی آدمی کو یا خطیب لگایا گیا ہے. کوئی بندہ جانتے ہیں صبروال کے، لیکن اس کا کوئی قصور نہیں ہے.
یہ محکمہ اوقاف اور یہ ان لوگوں کی بات ہے نہیں، گورنمنٹ پنجاب کا تے کمال ہے، یہ سارے اپنے ایم پی کتنے نے، ایم این اے کتنے نے. یہ یاد رہے اس مسجد نو جنہ چھیڑیا انہوں کا انجام دیکھ لو. اتنا میں بتا سکتا ہوں، جنہوں نے اس مسجد کو چھیڑا ان کی اولادیں پاگل ہوں گے. پھر اللہ کے فضل سے سیاسی منظر پہ وہ بھر نہیں سکتے. کیا اس بستے گھر کو اجاڑنے کا مطلب کیا ہے؟ مجھے اس کی پرواہ نہیں. میں تو 2005 سے ریٹائر ہو چکا ہوں، باقی تقریباً 8 سال اوپر بھی گزر گئے، لیکن چاہتا یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ امام الانبیاء نبی الانبیاء محمد مصطفیٰ واپس جا رہے ہیں. اور عمر جیسی ہستی بھی تو حضور نے فرمایا عمر جو میں نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے. یا رسول اللہ ہمارے جانور بغیر بات دیکھے واپس آ رہے ہیں، ذبح کر دیے گئے، احرام کھول دیے گئے. اللہ نے صورت بھیجی میرے حبیب ان کو بتا دو کہ کعبہ دیکھنے سے نجات نہیں ہوتی، تیرے وفا میں نجات ہے. لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ، جو تیرے ساتھ آ کے واپس جا رہے ہیں تیری وجہ سے میں نے ان کو بخش دیا ہے. ما تقدم من ذنبک وما تأخر، جو کعبہ جائے گا اس کے پچھلے معاف ہو گئے اور جو تیرے ساتھ لوٹے ہیں ان کے اگلے بھی معاف کر دیے. جڑے اگو کرنے نے نا میں پیش کی معاف کر چھڑے. یہ بھی اللہ نے سورت فتح میں بات، لیکن فتح ہوئے 22 مہینے بعد، مبارک آ گئی 22 مہینے. کیا یہ بتایا جا رہا ہے کہ انکان آباءکم اور معاف پہ ہوگی والا نہ جا، میرے نبی کی وفا کی طرف جا. اپنے مکان ہو اپنے مال کی وسعت مال پہ ناز نہ کر، ناز کر تو رسول اللہ کی وفا پہ، میرے نبی کی عزت پہ ناز کر، میرے نبی کی محبت پہ ناز کر. حضور جب لوٹے تھے حدیبیہ سے تو طے ہوا تھا کہ آپ 10 سال ہم پہ حملہ نہیں کریں گے. جو آپ کے قبائل ہوں گے آپ ان کے معاون ہوں گے، جو ہمارے قبائل ہوں گے ہم ان کے معاون ہوں گے. بنو بکر جو قبیلہ تھا وہ کافروں کے ساتھ تھا. خوارج جو ایک اور قوم تھی وہ حضور کے ساتھ تھا. میرے ذہن سے نام نکل گیا. ہوائی ان کے ساتھ انہوں نے بڑی بدتمیزی کی، ان کے بندے مار دیے گئے. تو میرا نبی فجر کے وقت وضو خانے میں داخل ہوا تو فرمایا نصرتا نصرتا لبیک نصرتا لبیک. ام المومنین حضرت میمونہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کون ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں؟ فرمایا میرے وفاداروں پہ حملہ ہو گیا مکے میں. اب معاہدہ توڑنے کا حکم آ گیا. حضور نے فرمایا ہم آپ کے شہر میں آئیں گے. معاہدہ ٹوٹ گیا، تم نے اپنی باتیں کی پاس نہیں کی. کفر گھبرا گیا. ابو سفیان کو بھیجا پتہ کرو نبی کے ارادے کیا ہیں. اب آیا ابو سفیان جو اس وقت مشرف بے ایمان نہ تھا لیکن اس کی بیٹی میرے رسول کی بیوی تھی ام حبیبہ. جب باپ آ رہا ہے تو حضرت ام المومنین ام حبیبہ نے اپنا بستر لپیٹ دیا، وانی منجی رکھ دیتی، قالین اٹھا لیا، بستر لپیٹ دیا. ابو سفیان نے دیکھ کے کہا بیٹی میں تیرا باپ ہوں. فرمایا رشتے سے انکار نہیں لیکن ایمان پہ فوقیت نہیں. بستر کیوں لپیٹ دیا؟ فرمایا اس پہ نبی کا جسم لگتا ہے، کفر کی مٹی میں نہیں لگنے دوں. یہ ہے ایمان. آج تم بھی اپنے گریبانوں میں جھانکو. آج تم بھی سوچو کیا ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہمارے اندر اپنے اسلاف اپنے نبی کے آقاؤں کی کوئی شے ہے؟ اقبال کہتا ہے وضع میں حکم نصارا تو تمدن میں ہو ہنود. یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. کیا پتہ تو کرے نا یہ بم چلانے والے یہ کون لوگ ہیں؟
یا کلمہ نہیں پڑھتے، داڑھی نہیں رکھی. اسپین میں جب بے ایمان برسر اقتدار ہے تو مسلمان غازیوں کی قبروں سے غازیوں کو نکالا نا، اور طالبان نے پیر بابا کو سوات کی قبر سے نکالا، پیر سمیع اللہ کو قبر سے نکالا، درخت کے ساتھ لٹکا دیا، اور 3.5 سالوں بعد وہ بھی نکلے پر سلامت نکلے. کوئی اپنا بھی کر کے دکھا. یہی میرے اللہ نے بتایا، سنیو تواڈے اندر بھی سلامت ہیں، باہر بھی سلامت ہیں. تو اپنا مفتی محمود کر کے دکھا سن. ملا تو اپنے پیو کی قبر کھول کے سنو دکھا. حضور شیخ الاسلام ابو المسلمین کا خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا ہے. انہوں نے بڑی بکبکا کی تو حضور خواجہ حمید الدین زیب سجادہ آستان عالیہ سیال شریف آپ نے یہاں سرگودے میں چیلنج کیا تھا، مولوی آ نکل، میں قمر الدین کی قبر کھولتا ہوں، اگر میرے باپ کی شکل میں ذرا بھی فرق ہوا تو میں مذہب چھوڑ دوں گا، اور تیرا باپ اگر سلامت ہوا تو پھر بھی میں مذہب چھوڑ دوں گا. ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حق کو پہچانے. منہ بند کرنے سے یہ جدا نا روز ہے کہ وہ جانوراں بھی لوگ چھکے چاڑ دیں بغیروں دی فصل منہ نہ مارے. روزہ کس چیز کا نام ہے؟ نبی کی وفا کا نام ہے. اگر نبی کی وفا نہیں، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، حضور نے فرمایا خبردار جس کو مجھ سے محبت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں. تو محبت کس کا نام ہے؟ مسیح تو یا رسول اللہ مٹا دو، یہ نہ ہے محبت. کبھی مولوی جی آپ نے نہ دی بھی تختی لائی جی. تو مسلمانوں یہ چند دن دیے گئے میرے نبی کے صحابہ، روزے کے ساتھ رمضان فرض تھا لیکن بدر میں روزے کھول دیے گئے. فتح مکہ کی تیاری ہو رہی ہے. ابو سفیان آیا خوشبوئیں لین. حضور نے فرمایا اس طرح تیاری کرو کہ خبر کسی کو نہ ہو. 10,000 بندہ جائے گا، 10 رمضان کو مدینے سے نکلے گا، پر کسی نے خبر پھر پڑھو نا. تواڑیاں تو ساریاں مسجد پڑوس گیری کھڑوتی ہیں، بڑی خبر خطرناک ہے. 10,000 کا لشکر نکلے گا کعبہ مکہ فتح کرنے کے لیے، لیکن کسی کو خبر. این دوپہر کا وقت ہے، میرا نبی میں خواب ہے. حضور بیدار ہوئے، فرمایا علی 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 علی. لبیک یا رسول اللہ. فرمایا جلدی کر، ایک بی بی لیاندی پئی آ تے مکے والے نوں بیان کرنے جا رہی ہے، اور اس نے ایک خط ہے اس کے پاس ہماری تیاریوں کا، اور اس بی بی نے خط جو ہے اپنے واڑاں نوں جڑیاں پرانے زمان میڈیاں کر دے سن، بالوں کو چنتی تھی بیبیاں. آج کل تے رواج ہی مک گئے نا، آج کل تے کترا چھڑ دیاں. ترقی ہو گئی نا، جڑی وال نہ کٹائے وہ بندے دی تھی ہی نہیں ہے. کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا اس نے مینڈی میں لکا کے سوتا گھر پہ جا کے گھیر دیا حضرت عمر نے، حضرت علی نے گھیر کے فرمایا بی بی گل سن، تیرے کول خاطر سکے تلاشی لے لو. فرمایا میں نے تیرے کپڑے بھی لانے پہ تھے، میں لا دے سا، میرا نبی جھوٹ نہیں بولتا. علی کے الفاظ اس نے کہا عورت کا بڑا مقام ہے لیکن میں نبی کے فیصلے کے مقابلے میں تیرے سطر کا لحاظ نہیں کروں گا. بس عورت سمجھ گئی، بخبر ہو گئی. وال کھولے تیرے جو خط پہ آئے. حاتب سیابی ہے، خا الف توئے بے اس کا نام، اس نے بھیجا ہے صحابی. عورت کو پکڑ کے لے آئے. اس نے کہا اس نے مجھے اتنی اشرفیاں دی. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اس منافق کو میں ماروں گا. حضور نے فرمایا منافق نہ کہنا. مسلمانوں اتنا بڑا راز لے کے بھیجنے والے کو حضور کہتے ہیں منافق. عمر منافق نہ کمی.
یا رسول اللہ اس نے ہمارا راز چرایا ہے. فرمایا راز تے چرایا پر پایا تکمیل تے نہیں پہنچیا تے اے منافق نہیں جنتی ہے. یا رسول اللہ ایڈا وڈا چور تے جنتی. فرمایا یہ بدر میں شریک تھا اور رب نے فیصلہ کیا ہے کہ بدر کا کوئی غازی جہنم میں نہیں جائے گا. بدر کا کوئی غازی جہنم میں. حضور تشریف فرمایا مدینہ طیبہ میں اور ایک جنگ کے اندر ایک انصاری کو اکرمہ نے ابو جہل کے بیٹے نے شہید کر دیا. شہید کر دیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ انصاری کو اکرمہ نے ابو جہل کے بیٹے نے مار دیا. حضور مسکرا پڑے, ہنس پڑے, مسکرا پڑے. انصاریوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا بندہ شہید ہو گیا, آپ مسکرا رہے ہیں. حضور فرمایا ہستا اس تو پیام جنتی نے جنتی نو شہید کر دیا. حضور نے فرمایا مجھے مسکراہٹ اس لیے ہے کہ واہ بے نیاز جنتی کے ہاتھوں جنتی مروا دیا. صحابہ نے کہا وہ تو کافر ہے. حضور نے فرمایا جو میں نے کہا اس کی انتظار کرو. جب مکہ فتح ہوا اور اکرمہ قدموں میں گرا حضور نے فرمایا یہی وہ جنتی ہے نا. تو اب حکمتیں چھوڑ دی کہ حکمت کیا ہے, تنقید شروع کر دی. معلوم ہوا اگر علم ہوتا تو حکمت ضرور. تو مسلمانوں میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا تھا کہ کتنے ہو گئے علی صاحب کہ اگر کوئی صاحب حال اللہ کا پیارا 15 بوری آٹا 3000 کی کہتا کہ اس آٹے میں آٹا ملا کے یہ بچے روزہ رکھ سکیں, اور 70 سوٹ ہے 300 روپے کا ایک سوٹ سلے گا. اگر آپ میں سے کوئی صاحب درد ہو تو مہربانی کرے دے دے. 21,000 کپڑوں کے ہیں اور تقریباً آٹے کی جو بوریاں ہیں یہ 45,000 کی ہیں. امید ہے ضرور انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اثر ہوگا. یہ کسی صاحب کی گھڑی ہے, اپنی گھڑی پہچان کے لے جائے.